باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پی ٹی ایم، پختون تحفظ موومنٹ کے نام سے بنائی جانے والی یہ تنظیم منظور پشتین، جن کا تعلق پتہ نہیں پاکستان سے ہے یا افغانستان سے ہے، کیونکہ یہ نہ ان کی کوئی آئی ڈی سامنے آ سکی، نہ ان کا کوئی ایجنڈا سامنے آ سکا آج تک۔ وہ چلا رہے ہیں گل علی اسماعیل ترجمان ہے، جنہوں نے کچھ دن پہلے جہاں پر اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ریاست کو للکارا اور پاک فوج کو للکارا اور اس طرح کے اداروں کو للکارا، جن کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، جو کہ بنتی ہے کہ جب بھی کوئی ریاست کو سے وہ کرے گا، آئین کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف آئینی طریقے سے نپٹا جائے گا۔ لیکن اس بات کو ناپسند کیا گیا، خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جن کو منتخب ہو کر وہ یہاں پر پہنچے تھے، محسن داوڑ اور علی وزیر خان، کیونکہ ان کی سیاست اور ان کو یہاں تک لانے کا مقصد ہی فیل ہو گیا کہ اگر وہ قانون کو ٹف ٹائم نہ دیں، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ قانون کو ٹف ٹائم دیا جائے، تو قانون کو ٹف ٹائم دینے والے وہاں پہنچے میران شاہ، جہاں پر ان کا ایک طرح سے گڑھ ہے۔ کچھ بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی قوتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، میرے خیال میں کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کل سے یہ واردات ہوئی، اور اس کے بعد جو ٹویٹس آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر یا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سیاسی بونوں کی، کیونکہ آج کل بونے لیڈر بننے کے چکر میں ہے نا، وہ آج کل سمجھتے ہیں کہ ہم بابا جی کی میراث ہے ہمارا یہ ملک، تو بابا جی نے وہ کیا، ماما جی نے کیا، یا اس سے پہلے نانا ابو نے کیا، یا جو انہوں نے کیا اس کے بعد ہم حقدار ہیں پاکستان کو ناکو چنے چبانے کے۔ تو محترم میران شاہ پہنچے، علی وزیر خان اور محسن داوڑ، جو کہ سلیکٹڈ تو ان کا واضح ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنے جو لوگ ہیں بیچارے بھولے بالے پٹھان، مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے، حالانکہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے زبردست لوگ ہیں، میں فین ہوں پٹھانوں کا، دل سے فین ہوں، مطلب ہوتا ہے نا کہ دل سے قدر کرتا ہوں میں ان کی، کیونکہ وہ بہت محنت والے ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن معصوم بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس معصومیت کا وہاں پر فائدہ لینے کے لیے پہنچے دونوں اراکین اسمبلی، انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم تو ایم این اے ہیں، ہم تو وقتہ ڈال دیں گے۔ وہاں پہ جا کے چوکی کے قریب کھڑے سپاہیوں سے الجھے کہ ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں، شدت پسند ہیں، جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، جو سہولت کار ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، ان کو فوری چھوڑیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کیا جنگل کا قانون ہے کہ 10 بندے، 15 بندے، 20 بندے، 50 بندے آپ اکٹھے کر کے جائیں اور جا کے اداروں سے جا کے کہیں کہ جی ہمارے تو بندے آپ رہا کریں؟ وہ قانونی طریقے سے چل رہا ہے معاملہ، ان کو چلنے دیں۔ اب دیکھیں نا، علی وزیر خان اور باقی 8 بندے جو کل پکڑے گئے تھے، آج ان کو پشاور عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا، یہ ذرائع کی خبر ہے۔ یہ قانونی طریقہ کار ہے؟ اگر آپ کو رکھا جاتا، وہاں پر بتایا گیا، آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا پریس نوٹ جاری کیا گیا کہ 8 بندے بشمول ایم این اے علی وزیر خان ان کی حراست میں ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان کو آج پیش بھی کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار؟ یہ نہیں طریقہ کار ہوتا کہ میں 50-60 بندے جا کے پکڑوں اور جا کے کہوں ہاں جی ساڑھے بندے دیو، ہمارا بندہ رکھو ادھر۔ سپاہیوں سے جا کے آپ اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے باپ کے ملازم ہیں، وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے لیے کام اس طرح نہیں کرتے کہ آپ جا کے ان سے لڑائی کرو اور اپنی مرضی مناؤ۔ علی وزیر کی وہ ویڈیو سامنے آئی، سارے دیکھ رہے ہیں، اب کیا پتا وہ کل کی ویڈیو ہے یا اس سے پہلے کی، جا کے وہ ایک اکلوتے فوجی سے جا کے وہ لڑائی کر رہا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں پیچھے سے، جیسے جا کے مار دے گا۔ وہ بھائی تم ایم این اے ہو یا گنڈے ہو تو گنڈے، کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہو؟ کیوں بھولے بھالے پٹھانوں کو
راہ سے ہٹا رہے ہو ان کو، کیوں ان کا امن تباہ کرنے پہ لگے ہوئے؟ اگر وہاں پہ سکون آ رہا ہے تو اس کو کیوں سکون کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ پاک فوج یا دیگر جو ادارے ہیں وہ تمام کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر تمام جو جائز مطالبات ہیں وہ مان رہے ہیں، تو پھر کون سے حقوق کا پرچار آپ کر رہے ہو؟ آپ کے گھنٹے پکڑے تو آپ اس کے اوپر تکلیف میں آ جاتے ہو، اس میں جلال میں آ جاتے ہو، جا کے آپ لڑنا شروع کر دیتے ہو اداروں سے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ریاست ہے، آزاد مملکت ہے، کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے کہ جو اشارہ کریں گے اس طرح چل پڑیں گے۔ اور یہ جو آپ بونے جن کے سر پہ آپ وہ کر رہے ہیں نا، یہ بونے بھاگ جائیں گے، یہ بونے کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے سگے باپوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے لیے جب کریں گے نا تب پتہ چل جائے گا۔ اب تک کیا ہے نا، جب اب تک کیا کیا ہے پھر انہوں نے؟ یہ دونوں 5 سال پیچھے اس کی حکومت تھی، اس سے پہلے 5 سال اس کی حکومت تھی۔ اگر آپ کو پریشانی تھی تو ان کو کتنی یہ پریشانی کے لیے آپ کے وہاں پہ گئے ہیں، کتنے پروٹیسٹ میں یہ میران شاہ میں جا کے آپ کی زنجیر بنے ہیں؟ یہ نہیں بنیں گے۔ ان بونوں کا یا ان روشن خیال صحافیوں کا، میں تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ صحافت کا کون سا آئین ہے کہ ہم بدماشی کا سپورٹ کریں، ریاست کے خلاف بولنے والے بھونکنے والوں کا سپورٹ کریں؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ میں تو اس صحافت پہ بھی نادم ہوں۔ شکریہ پاک فوج، آپ نے جو بروقت کارروائی کی، اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں اس ایک سپاہی کے لیے جس نے ان غنڈوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اور میری دھرتی کو اس خون کا بدلہ دینے کے لیے ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔